الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، 9 دسمبر بروز ہفتہ 2023 بعد نماز فجر کا یہ درس قرآن انشاءاللہ تفسیر سورۃ الحج آیت نمبر 39 سے لے کر آیت نمبر 41 تک جاری رہے گی۔ آپ دعا فرمائیے اللہ مجھے شرح صدر کے ساتھ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ عمل والی باتوں پر عمل پیرا ہو کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل کی نشست میں قربانی کے مقاصد کا تھوڑا سا بیان ہو گیا تھا جمعرات والی نشست میں، کہ اللہ نے فرمایا کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، کہ نہیں پہنچتے اللہ تعالیٰ کو ان کے گوشت اور ان کے خون نہیں پہنچتے، ولیکن ینالہ التقوی منکم، البتہ پہنچتا ہے اس کے حضور تک تقوی تمہاری طرف سے۔ اور آگے اگلی آیت کے ایڈ میں فرمایا کہ ان اللہ لا یحب کل خوان کفور، بے شک اللہ دوست نہیں رکھتا کسی دھوکے باز اور احسان فراموش کو۔ یہ جمعرات میں اس کی ساری تفصیل میرے چینل سید سیف اللہ قادری پر اپلوڈ ہو چکی ہے، وہ حضرات سن سکتے ہیں۔ اب یہ آیت نمبر ہے 39، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، اذن دے دیا گیا ہے جہاد کا ان مظلوموں کو جن سے جنگ کی جاتی ہے، جن پر ظلم کیا جاتا ہے، اس بنا پر کہ ان اللہ علی نصرہم لقدیر، ہاں جن سے جنگ کی جاتی ہے اس بنا پر کہ ان پر ظلم کیا گیا، اور بے شک اللہ ان کی نصرت پر ہر طرح قادر ہے، پوری طرح قادر ہے۔ یہ جہاد کی فرضیت کی پہلی آیت ہے اور یہ مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی ہے۔ کافی سارے علماء کا یہی مفسرین کا فرمان ہے۔ مکہ میں تو جہاد کی اجازت ہے، لیلۃ العقبہ میں جب 70 صحابہ نے انصار نے بیعت کی تو انہوں نے کہا کہ ہم ان پر حملہ کریں حج کے موقع پر مل کر، مکے والے بھی اور ہم بھی، تاکہ ان مشرکوں کو پتہ چلے کہ ہم بھی کچھ ہیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابھی تک مجھے اس کی اجازت نہیں دی گئی۔ تو صحابہ پر بہت ظلم و ستم ہوا۔ حضرت بلال کے ساتھ کیا ہوا آپ سب جانتے ہیں، حضرت یاسر، حضرت آل یاسر، بی بی سمیہ، ان سب پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے۔ حضرت ابو فقیہ کی پسلیاں توڑ دی گئی، حضرت زنیرہ کی آنکھیں نکال دی گئیں، بی بی لبینہ کی چمڑی ادھیڑ دی گئی، اور حضرت عثمان غنی کو چمڑے میں لپیٹ کر کلمہ پڑھنے کی جرم میں ان کے چچا نے الٹا لٹکا کر ناک میں دھونی دیتا رہا۔ تو ہر طرح کے ظلم و ستم، سیدنا صدیق اکبر پر حملے ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ تو جہاد کی اجازت نہیں تھی، اور جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت فرمائی تو آپ کو پتہ ہے کہ ہر مسلمان دکھی دل سے ہجرت کر رہا تھا، بیویاں چھوڑنی پڑی، بچے چھوڑنے پڑے، وطن چھوڑنا پڑا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی روتے ہوئے بیت اللہ سے ہجرت کر کے جا رہے ہیں، مگر جنگ حضرت ابو بکر صدیق پاک رضی اللہ تعالی انہوں نے ہجرت کے موقع پر فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون، جس قوم نے اپنے نبی کو یہاں سے نکلنے پر مجبور کیا ہے اب ان کی ہلاکت میں کوئی شک نہیں ہے، اب یہ برباد ہو کے رہیں گے۔ اور پھر جب یہ آیت نازل ہوئی یہ والی تو حضرت ابو بکر صدیق پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھے یقین تھا کہ یہ حکم آنے والا ہے، مجھے علم تھا کہ اب جہاد کا حکم ہے۔ تو جب یہ آ گیا، اب یہ جہاد کی پہلی آیت ہے، تو جو کہتے ہیں کہ جہاد کیا ہے تو اس میں لفظ قتال استعمال ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ اب آپ نہیں بول رہے،
اذن للذین یقاتلون، قتال لفظ استعمال ہو رہا ہے، تو اصل جہاد قتال ہی ہے، اصل جہاد جہاد بالمال اس کا شعبہ ہے، جہاد بالقلم اس جہاد کا ایک شعبہ ہے، جہاد باللسان زبان سے جہاد وہ اس کا ایک شعبہ ہے، اصل جہاد کہتے ہی کافروں کے قتال کو ہے۔ نہیں سمجھے آپ ایک بزرگ کے بارے میں کہتے ہیں اس کی عزت کرو تیرے باپ کی طرح ہے، اصل تو باپ ہی ہے نا، پر اس کی عزت کرانے کے لیے کہہ دیا گیا اس کی بھی عزت کرو تیرے باپ جیسا ہے، اس خاتون کا احترام کرنا تیری ماں جیسی ہے، اصل شان تو ماں کی ہے، اصل شان تو ابے کی ہے، اصل جہاد تو جہاد بالقتال ہی ہے، باقی اس کے شعبے ہیں۔ اور یہ لوگ ڈر رہے ہیں اس بات سے، یہ کیا کہہ دیا، بڑے بڑے جاہل پڑے ہیں، خاص کر جو قرآن سنتے ہی نہیں، دن رات ٹی وی سنتے ہیں، ان کو یہ لفظ اچھے لگتے ہیں۔ ہاں جی، قرآن کو تو ٹائم ہی نہیں دینا، قرآن تو رکھا ہوا ہے دکانوں پہ برکت کے لیے اور مردوں کو بخشوانے کے لیے، زندوں کو تو معاذ اللہ جیسے ضرورت ہی کوئی نہیں ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، اور یاد رکھنا اللہ مدد کرنے پر قادر ہے۔ جب تم کافروں سے لڑنے کے لیے نکلو تو نظر اللہ کی مدد پر ہونی چاہیے۔ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ، جو کہتے ہیں جی مسلمانوں نے جہاد کیوں شروع کیا، قتال کیوں شروع کیا، تو اللہ سمجھا رہا ہے وہ مظلوم جن کو نکال دیا گیا تھا ان کے گھروں سے بغیر حق، نہ حق، بولو جرم کیا تھا، الا ان یقولوا ربنا اللہ، صرف اتنی بات پر کہ انہوں نے کہا ہمارا پروردگار ہے، سارے ساتھی بولو نا، ہمارا پروردگار ہے اللہ ہے۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ، اگر اللہ تعالیٰ بچاؤ نہ کرتا لوگوں کا انہیں ایک دوسرے سے ٹکرا کر طاقتور کی غارت گری سے، تو لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبَيْعٌ وَصَلَاتٌ وَمَسَاجِدُ يَذْكُرَ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا، تو منہدم ہو جاتی، گر جاتی خانقاہیں، گرجے اور کلیسے اور وہ مسجدیں جن میں اللہ تعالیٰ کے نام کا ذکر کثرت سے کیا جاتا ہے۔ یا سمجھ لیں صوامع یہ صومعۃ کی جمع ہے اور اس کا واحد ہے تارک الدنیا، راہبوں کی عبادت۔ یہ یہودیوں کا ایک، عیسائیوں کا ایک گروہ تھا جو دنیا کا کوئی کام بس وہ اپنے خانقاہوں اور حجروں میں بیٹھے رہتے تھے، وہ کہتے تھے باہر جو ہوتا ہے ہونے دو، ہمیں کوئی کسی سے غرض ہے۔ یہ ہو جائے ٹولے ساڑے وچ پیر بن کے آ گئے نے، جو دنیا تے ہوندا رہے پیر نو کوئی غرض ہے، بس اوندا کھانا پینا ٹائٹ رہنا چاہیے۔ آگے ہے جی بیعتن کی جمع ہے عیسائیوں کے گرجے، بولو عیسائیوں کے گرجے، اور آگے ہے صلواتن، یہ یہودیوں کے عبادت خانے ہیں، عربی زبان میں انہیں سلوتہ کہا جاتا ہے، اور ممکن ہے اسی سے صلوات ماخوذ ہو، یہ ان کے جو کنیسے ہیں نا، کنیسے گرجے، ان کو کہا جاتا ہے۔ پہلا نقطہ تو یہ یاد رکھے، یہودیوں کی عبادت گاہوں کا ذکر ہوا ہے، عیسائیوں کا ذکر ہوا ہے، ہندوؤں کا ذکر ہے، کیونکہ ان کی کوئی شریعت ہی نہیں ہے، وہ کسی نبی کے فالوور ہی نہیں ہے، تو جو کسی نبی سے نسبت رکھتے تھے ان کا ذکر تو ہو گیا۔ اور دوسرا نقطہ یہ یاد رکھیں، اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر میں جہاد نہ دیتا تو اس وقت کے جو گرجے جو واقعی صحیح تھے حضرت عیسیٰ کے ماننے والوں کے، تو ان کی حفاظت نہ ہوتی، اور یہودیوں کے جو کلیسے ہیں ان کی بھی عبادت ہے، حفاظت ہے، اور راہب جو اصلی راہب تھے حضرت عیسیٰ کے پر ایمان رکھنے والے، ان کی خانقاہوں کی بھی حفاظت نہ ہوتی، اور وہ مسجدیں جن میں اللہ کا ذکر اب کثرت سے کیا جا رہا ہے، جہاد کے بغیر بولو ان کی حفاظت بھی نہ ہوتی۔ یہ ایک تفسیر ہے۔ اس کی دوسری تفسیر آپ یوں کر لیں کہ آج ہم سے لوگ پوچھتے ہیں کہ پاکستانی فوج کیا کر رہی ہے، تمہاری فوج کس لیے ہے، اور فوج کے ادارے کیا کر رہے ہیں، تو ہم ان سے کہتے ہیں کہ دیکھو بھائی،
ہماری فوج جہاد کر رہی ہے، سرحدوں پر پاکستانی فوج جہاد کر رہی ہے یا نہیں کر رہی ہے؟ اگر ہم سوئے ہوئے ہیں تو ان کے جہاد کی برکت سے، اگر مدارس پاکستان میں چل رہے ہیں، دیکھیے غزہ میں کتنی مسجدیں شہید ہو چکی ہیں کیونکہ وہاں فوج نہیں کھڑی. بولو کوئی فوج بھی آ کر نہیں کھڑی، نہتے مسلمان ہیں، مظلوم ہیں بیچارے. اور وہ وحشی درندہ، وحشی بھیڑیا اسرائیل، نہ وہ مدرسوں کو چھوڑ رہا ہے، نہ مسجدوں کو، نہ بچوں کو، نہ خواتین کو. حالانکہ ان کے جو قوانین ہیں اقوام متحدہ کے، ان میں بھی بچوں کو جنگ میں مارنا جائز ہے. بولو نا یار، بوڑھوں کو مارنا جائز ہے، اور خواتین پر حملے جائز ہے، عبادت گاہوں پر حملے جائز ہے. ان کے قوانین میں بھی جناب علی ہاسپٹلز پر حملے جائز ہے. تو مگر دیکھ لیں اسرائیل سب کچھ کر رہا ہے، برطانیہ بھی ساتھ کھڑا ہے، اور امریکہ بھی، اور ہمارے مذمت کھیل رہے ہیں. مذمت تو مذمت کی ضرورت ہے یا مرمت کی ضرورت ہے؟ ہاں جی، ضرورت تو ہے یہودیوں کی مرمت کی، پر انشاءاللہ حماس کو اللہ غلبہ ضرور عطا فرمائے گا. 1967 میں اردن، مصر، لبنان یہ ساتھ ملے تھے اور لڑے تھے، پر 7 دنوں میں اسرائیل نے شکست دے دی. 7 دنوں میں. کیوں؟ اس وقت ان کا نعرہ تھا کہ العزت للعرب، عزت عربیوں کی ہے، عزت عربیوں کی. اور آج نعرہ ہے اللہ اکبر. آج عرب کا مسئلہ نہیں ہے، آج اسلام کا مسئلہ ہے، آج اللہ کی توحید کا مسئلہ ہے. 2 ماہ سے اوپر ہو چکے ہیں، نہ حماس ختم ہوئی ہے اور نہ ابھی تک اسرائیل کو فتح نصیب ہوئی ہے. کیوں کہ جو ان کے قیدی ہیں وہ حماس کے پاس ہیں، اور برطانیہ امریکہ کی انٹیلیجنس تھک چکی ہے اور دھماکے کر کر کے بھی تھک چکے ہیں، مگر ابھی تک ان کو یہ نہیں پتا چلا کہ حماس ان قیدیوں کو لے کر کہاں بیٹھے ہوئے ہیں. انشاءاللہ یہی حماس ابابیل بن کے ان کو تباہ و برباد کرے گا. کہو انشاءاللہ. 20 سال حماس نے تیاری کی ہے، اور وہ 500 کلومیٹر اپنی سرنگیں کھود چکے ہیں زمین کی تہ میں. ان کا جو بمب ہے وہ کوئی 30-40 میٹر اثر کرتا ہے، اور وہ 100-150 کلومیٹر تک اپنی سرنگیں کھود کے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. اور جو ہی یہ زمینی وار کرتے ہیں، ان کی لاشیں کتوں کی طرح واپس جاتی ہیں. ان کے ٹینک بھی ناکام ہوتے ہیں، اور ان کے فوجیوں کی لاشیں بھی واپس ہے. اور انشاءاللہ اب کی بار اسرائیل جیت سکتا نہیں. یہ درندگی کرتا رہے گا اور کر لے گا، مگر انشاءاللہ غلبہ اللہ حماس کے ابابیلوں کو ضرور عطا فرمائے گا. اور کاش کہ اب کی مسلمان حکومتیں بھی آ جاتی، فوجیں بھی آ جاتی، تو ہماری فوج کیا کر رہی ہے؟ سرحدوں پہ جو جہاد کر رہی ہے، اور پاکستان جو محفوظ ہے، تو مدرسے بھی اسی وجہ سے محفوظ ہیں. بولو، مسجدیں بھی اسی وجہ سے، تو خانقاہیں بھی اسی وجہ سے محفوظ ہیں. تو جو پاکستان کی حفاظت کر رہے ہیں، سمجھ لو وہ مدارس، مساجد اور اسلام کی بھی حفاظت کر رہے ہیں. یہ جو ہم تبلیغ کر رہے ہیں، اس کی بھی وہ حفاظت کر رہے ہیں. کیوں جی کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ تو یہ ہمارے فوجی ادارے، فوجی افواج پاکستان کر رہی ہے. ہر مخلص با ایماندار پاکستانی کو ان کے ساتھ اس مسئلے میں کھڑا ہونا چاہیے اور ان کا ساتھ دینا چاہیے. تو اگر جہاد ہوگا تو کسی کی عبادت گاہوں کو خطرہ نہیں ہوگا، بلکہ سب محفوظ ہو جائیں گے جیسا کہ پاکستان میں محفوظ ہیں. اچھا جی، اب یہاں سے ایک اور بھی ہے مسئلہ کہ اللہ طاقت کا سر چشمہ اگر ایک ہی گھرانے کو بنا دے، ایک ہی قوم کو بنا دے، تو دوسری قوموں کی خیر ہے. یہ اللہ بدلتا رہتا ہے. نہیں سمجھے ہو؟ ہمارا ادھر چشتیاں کے قریب ایک علاقہ ہے بخشن خان، اڈا ہے، اب تو قصبہ ہو گیا ہے. وہاں ایک بہت بڑے امیر نے غریب کو تھپڑ مارا. غریب بھی پٹھان تھا، تو اس نے کہا کوئی بات نہیں چودھری، کوئی تیرے ورگا کو آئے گا نا تو میرے تھپڑ کا بدلہ بھی پورا ہو جائے گا. تیسرے دن اتھے ہی انہی لاش پئی سی، کیونکہ یہی غلطی انہیں کسی اور نال کی تھی. انہیں رکھ کے اتنے فیر ماریا. انہیں کہا چل، گل سمجھ آئیے نہیں؟ اتنے گجرالے عوان چوک بھی ایک بڑا بدماش سی، انہوں بھی یہی حشر ہویا. وہ جنہوں چاہتا سی ڈیرے چ الٹا لٹکا دینا سی. ایک دن انہوں اپنی پئی سی لاش باہر سڑک تے،
تو اللہ تعالیٰ بعضوں کے ذریعے بعضوں کا علاج کر دیتا ہے، یہ بھی اس میں ہے۔ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، اور اللہ تعالیٰ ضرور مدد فرمائے گا اس کی جو اس کے دین کی مدد کرے گا۔ جب ہم دینی کام کریں گے تو ہماری مدد کون کرے گا؟ اللہ۔ ان اللہ لقوی عزیز، یقیناً اللہ تعالیٰ قوت والا اور سب پر غالب ہے۔ الذین ان مکناہم فی الارض، اب یہ بات بڑی قابل غور ہے، وہ لوگ کہ اگر ہم انہیں اقتدار دے دیں زمین میں، یعنی ان صحابہ کو، ان اب یہ حکومت جو کلی قائم ہوئی ہے وہ تو صحابہ کی ہوئی، اور پہلے خلیفہ ابو بکر صدیق ہے، دوسرے حضرت عمر پاک ہے، تیسرے سیدنا عثمان پاک ہے، چوتھے مولا علی پاک ہے، رضی اللہ تعالی عنہم عنہما عنہن وارضاہن، رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہن، یہ کہنا چاہتا تھا۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ جب میں ان کو حکومت دوں گا تو اقام الصلاۃ، تو صحیح ادا کرتے ہیں نماز کو، یہ نماز قائم کریں گے تو جنہوں نے آپ ہی سورۃ الکوثر نہ دی ہوئے، یہ بھی اسلامی حکمران نے، جنہوں نے تین واری پڑھن تے قل هو اللہ احد نہ آوے، یہ بھی اسلامی حکمران نے بھائی۔ وہ پہلا کام کی کرن گے؟ نماز۔ وآتوا الزکاۃ، اور دیتے ہیں زکوٰۃ، وامروا بالمعروف، اور حکم کرتے ہیں لوگوں کو نیکی کا۔ جو نیکی کی تبلیغ ہے یہ حکم ہے یا ترلا ہے؟ تو میں کہہ سکنا بیٹھو ہے سارے ایویں کہی جاندے ہو، اگو کہن گے چلو مولوی تسی سمجھ نہیں رہے گل۔ اللہ کہہ رہا وامروا بالمعروف، حکم تے چلدا تھانے دار دا، چیف جسٹس دا، اور جناب فلانے دا، اصل حکم تے ہوندا ہے نا جڑا نماز دی گل کرے۔ قرآن یہ کہہ رہے ہیں وامروا بالمعروف، آرڈر کرو نیکی دا، پر چونکہ ساڈے وچ نیکی دا جذبہ ہی نہیں تے آرڈر کتوں سننا ہے؟ اسی تے اذان نو کنے مار جانے ہیں جڑا اللہ دا آرڈر ہے، اسی تے زکات نو ماشاءاللہ سائڈ تے کر دینے ہیں، جڑا رب دا آرڈر ہے تے بیچارہ اتنے تبلیغ والا کی کرے گا؟ وامروا بالمعروف، حکم کرتے ہیں لوگوں کو نیکی کا، ونہوا عن المنکر، اور روکتے ہیں انہیں برائی سے، وللہ عاقبۃ الامور، اور اللہ تعالیٰ کے لیے ہے سارے کاموں کا انجام۔ ہر کام کا انجام کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ تو حکومت اگر نماز قائم کروا دے، زکوٰۃ کا نظام ٹھیک کر دے، لوگوں کو برائی سے روک دے اور اچھائی پہ لے آئے، تو باقی مسئلے اللہ خود ہی حل کر دیتا ہے۔ اور جہاں نماز کا نظام ہی نہ ہو، مثلاً آپ تھانے میں جائیں اور رپورٹ لگائیں جی اس بندے نے نماز نہیں پڑھی، وہ کہے گا چودھری میں بھی نہیں پڑھی، ایسا ہے یا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ وہ ٹریفک پولیس والے نے روکا موٹر سائیکل والے سے، رات کا ٹائم تھا، کہ رک جا تیری لائٹ کوئی نہیں، وہ کہندا چودھری ہٹ اندی بریک بھی کوئی نہیں، اندی بریک بھی تو اگوں ہٹ جا، اندی بریک کوئی نہیں۔ ہن تو ساڈی قوم دی بریکاں ہی فیل ہوئیاں پئیاں نے۔ آپ کسی تھانے میں جائیں اور کہیں کہ اس شخص نے اذان کے خلاف بات کی ہے، کوئی پرچہ؟ آپ کہیں کہ جناب یہ شخص ماں کو گالیاں دیتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، باپ کی توہین گھر میں ہو رہی ہے نہیں ہو رہی؟ الٹا یہ اسمبلیوں میں آواز اڑتی ہے، بیوی نو خامد نو کنگن پواؤ، کوئی بیوی نو مارے تو فوری تھانے تے اطلاع بیگم کر دے وے، پولیس آ جائے گی۔ پولیس او حاجی پرویز مشرف نے قانون پاس کیتا کہ اگر لڑکی راضی ہے تو پولیس اس میں دخل اندازی کر سکتی، البتہ لڑکی چیخ شوخ مارے اور شور ڈالے تو پھر یہ حرام ہے، اور اگر وہ راضی خوشی بیٹھی ہے پارک میں، ہوٹل میں، تو کوئی پوچھنے والا۔ تو اب دیکھیے کہ پاکستان کی سڑکوں پر راتوں کو لڑکیاں کھڑی ہوتی ہیں اور لوگ ان کو رینٹ پر لے جاتے ہیں، یعنی جو معاشرتی برائیاں امریکہ یورپ میں ہیں وہ پاکستان میں آ رہی ہیں۔ تو اس سے اب تم ترقی کرو گے؟ اس سے پاکستان کو آگے لے جاؤ گے؟ نہیں، یہ جو قرآن کہہ رہا ہے کہ نماز قائم کرو،
زکوٰۃ کا نظام لے آؤ، لوگوں کو برائی سے منع کرو، اچھائی پر قائم کرو، پھر اللہ برکتیں ہی برکتیں عطا فرمائے گا۔ اور جب تک یہ نہیں ہو سکتا، اور چاروں خلفاء نے یہی کیا ہے، بولو چاروں خلفاء نے، حضرت ابو بکر، عمر، عثمان و علی نے یہ کیا ہے۔ اب جو کہتے ہیں کہ جی حضور کے بعد سارے ہی مرتد ہو گئے سی، تین تو سوا کوئی مسلمان نہیں رہا، اور ان تین میں بھی مولا علی کا نام نہیں لکھا بدبختوں نے، نہیں سمجھ رہے ہو؟ ویسے تو علی علی کرتے ہیں، پر جب یہ فتویٰ لگایا کہ حضور کے بعد معاذ اللہ استغفر اللہ سارے ہی مرتد ہو گئے، صرف 3 مسلمان رہ گئے، ان میں حضرت علی کا نام، حسن و حسین کا نام بھی لکھا، تو اصل میں تو یہ یہودیوں کی جماعت ہے، مسلمانوں کی جماعت ہے ہی نہیں جو ایسے فتوے دے، جو صحابہ کو کافر اور مرتد سمجھے، وہ یہودیوں سے بھی بدتر ہو سکتا ہے۔ مسلمانوں کی کوئی جماعت ایسا کر بھی نہیں سکتی، سوچ بھی نہیں سکتی، اور ایسا لکھ بھی نہیں سکتی، ایسا بول بھی نہیں سکتی، اور ایسا سن بھی نہیں سکتی۔ ہم مسلمان ہیں، اپنے آخری سانسوں کی ختم ہونے تک صحابہ اور اہل بیت کا دفاع کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آخر ودعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔